بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے حدیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سورت ملک بھی ہے جو 69ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس 2 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت موجود ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنی قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہی سورت ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اگر عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ جس شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص میں سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ وہ عذاب اگر اس کی صحیح کی طرف آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت عذاب قبر سے روکتی ہے، تو رات میں اس کا نام سورت ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا اور بہتر عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورت کا نام المعنتہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نیک آدمی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا بے شک، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھو اور جس سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن ہماری اپنے قاری کے اپنے رب کے پاس جھگڑا کرے گی اور اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پائے جائے گا۔ اس سورت مبارک کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو ان کو روکتی، اور دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ سورت فرماتی ہے کہ ٹھہر جا، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑا، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونے بچھاتی اور تکیہ لگاتی ہے، اور عذاب کے فرشتے بھی حکم الہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہے ہیں وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر یہ اپنے خیمے میں تشریف فرماتے کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے سورۃ ملک کی تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت میں کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا؟ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے۔
میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت پاک ہے۔ جو شخص سورۃ ملک سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھائے، اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے۔ اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک، الحمدللہ، ملک پاکستان اور بیرون ممالک تمام خانقوں میں نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میری خواہش ہے جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے بھی پہنچ سکتی ہے وہ اس سورت کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھائیں، اس کے ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں، روزانہ تک کی وقتہ اپنائیں، نگرانی میں اسے یہ سورت مبارکہ پڑھوائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امین حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔